حقائق ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد فیصل۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج بھی اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا 100 کے قریب آج بھی اس دنیا میں ایسے قبائل موجود ہیں جو کہ سنسان اور انجان جگہوں پر رہ رہے ہیں، جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے۔ یا تو یہ کسی مجبوری کے تحت باقی دنیا سے کٹ کر رہ رہے ہیں، یا وہ پھر شاید اپنی مرضی سے ان علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی قبیلوں کے بارے میں بتائیں گے جو کسی ہوائی جہاز سے لی ہوئی فوٹو سے ماڈرن دنیا کی نظروں میں آئے، یا پھر کسی بھولے بھٹکے انسان پر ان کے حملے نے ان کا راز کھولا۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو تبت میں مقیم پر اسرار لوگوں کے رہن سہن اور تہذیب و تمدن سے بھی شناسا دیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم موضوع کی گہرائی میں جائیں، چینل پہ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے وہ اس حقائق نامی منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے ناظرین، آج اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تبت کے انوکھے علاقے کی۔ تبت کا شمار ان علاقہ جات میں کیا جاتا ہے جہاں درجہ حرارت سال بھر منفی پارہ ظاہر کرتا ہے۔ اس علاقے کی سرحدی حدود کو آج بھی واضح نہیں کیا جا سکا۔ اس کی عام وجہ انڈیا اور چائنا کی سرحدی پالیسی ہے، کیونکہ انڈیا کی 3 علاقوں کی سرحد تبت سے ملتی ہے، جبکہ اس علاقے کو چائنا اپنی ملکی سرزمین گردانتا ہے۔ اس علاقے کے باشندے جدید دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کیونکہ تبت میں شدید ٹھنڈ کے باعث آمد و رفت کافی دشوار ہے۔ یہاں کی پراسراریت دراصل یہاں کے مذاہب اور افراد ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ تبت میں ہر اس چیز کی پوجا کی جاتی ہے جس سے انسان کو کسی نہ کسی انداز میں فائدہ پہنچتا ہو، یعنی چرند پرند، سورج، آگ، ہوا، پانی اور درختوں تک کو خدا مان لیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پہاڑوں کو بھی پوجا جاتا ہے۔ تبت کے پہاڑوں پر 3 قبائل سب سے زیادہ شہرت کے حامل ہیں۔ نمبر 1 خانبا، نمبر 2 ایمڈو اور نمبر 3 چی یونگ۔ اس کے علاوہ دلائل نما کے پیروکار بھی تبت میں رہائش پذیر ہیں۔ خانبا نامی قبیلہ اپنے کپڑوں اور چال ڈال کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے بعد لمبا کالا چوغا زیب تن کرتے ہیں اور سر پر ایک بڑے سائز کی ٹوپی بھی رکھتے ہیں۔ یہ افراد بت پرستی کے علاوہ درختوں کو دیوتا مانتے ہیں۔ بدرو کے بائیں ڈول داتی نما گھومتے اجسام ان افراد کے نزدیک دعائیں سننے والے دیوتا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خانبا قبائل کے باشندے آدم خور بھی کہلائے جاتے ہیں۔ اس امر کی وجہ سے کم افراد ہی اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایمڈو نامی قبیلے کی۔ یہ خانہ بدوش افراد ہوتے ہیں اور تبت میں ان کا کوئی خاص علاقہ مختص نہیں ہے، یعنی یہ اپنی رہائش گاہیں موسمی شدت تبدیلی کی وجہ سے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اس قبیلے میں شامل افراد ہوا، سورج، پہاڑوں اور چرند پرند کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر چیز اپنی الگ طاقت کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس قبیلے کے عقائد میں ایک وقت میں 4 خداؤں کا عقیدہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی ایک شخص ہوا، پانی اور پہاڑوں کو اپنا خالق مان لیتا ہے۔ تاہم اس قبیلہ کا ایسا شخص جو کسی جانور کی پوجا کرتا ہو، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چیر پھاڑ کر کھانے سے بھی نہیں کتراتا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، خود کچھ یونگ کے نام سے منسوخ کرنے والے تبت کے باشندے اس علاقے کے وسط میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اس علاقے یعنی پورے تبت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چند محققین نے انہیں جدید تہذیبی باشندوں کا لقب بھی دیا ہے، جو بھوٹان، چین اور انڈیا کے افراد سے مل کر بننے والا قبیلہ ہے۔ تاہم اس قبیلے کے متعلق زیادہ تر معلومات منظر عام پر نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ آپ نے اکثر ایک مومن شخص کو اورنج رنگ کے کپڑوں میں ملبوس دیکھا ہوگا، جو وضع قطع سے چائنی افراد سے ملتا ہے۔ یہ دلائل نما مذہب کے پیشوا کا حلیہ ہے، جس کی کثیر تعداد تبت میں رہائش پذیر ہے، جو کہ ہوا، پانی، پتھروں اور بادلوں کو اپنی دماغی طاقت سے کنٹرول کرنے کی دھن میں مصروف رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چائنا کی تہذیب میں سب سے قدیم فرقہ ہے، جو آج بھی اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں کسی اور فرقے کو اپنانے سے گریز کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ دنیا ہزاروں مخلوقات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، جو اپنی عقلی صلاحیتوں اور رہن سہن کی بدولت باقی دنیا سے الگ مقام حاصل کر لیتے ہیں، جن میں تبت ایک پراسرار علاقہ مانا جاتا ہے۔ تاہم یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، ان افراد کے بارے میں دنیا والے بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب چلتے ہیں دنیا کے چند ان قبائل کی جانب جو اپنی انفرادیت کی وجہ سے کہیں کہیں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ سرما ٹرائب۔ معزز دوستو، ساؤتھ ایتھوپیا کے علاقے میں پایا جانے والا یہ قبیلہ پچھلے 2 سالوں سے انسانوں سے چھپ کر انجان علاقے میں رہ رہا ہے۔ بے حد عجیب و غریب رسم و رواج کے حامل یہ قبیلہ پوری طرح سے ماڈرن انسانوں سے کٹ کر رہ رہا ہے۔
اس علاقے میں آج بھی بجلی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ یہ افراد سوری نامی زبان بولتے ہیں جو کہ ارد گرد رہنے والے انسانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زبان سوڈانی زبان سے نکلی ہے۔ اس قبیلے میں رہنے والے افراد کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 2000 افراد پر مشتمل ہے۔ غاروں اور جھونپڑیوں میں رہنے والے یہ افراد بیر بکریوں، جنگلی جانوروں اور پھلوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہونٹوں پر بڑے سائز کا رنگ چپکانے والی یہ خواتین دراصل سرما قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ اس قبیلے کی شان بھی ہے۔ حقائق ٹی وی کے قابل احترام ناظرین، ایک دفعہ پیروں کے ساتھ وجود رکھنے والے سمندر میں کچھ سیاح سیر و تفریح کی غرض سے ہینڈی کیمرے سے ویڈیو شوٹ کر رہے تھے کہ ساحل کی طرف سے انہیں کچھ جنگلی انسان نظر آئے۔ انہوں نے اپنی بوٹ اس طرف موڑ لی۔ پاس جا کر انہیں انسانی دنیا سے الگ تھلگ قبیلہ ملا۔ ان جنگلیوں کے ہاتھ میں کسی درخت کے لمبے ڈنڈے موجود تھے جن کے سروں کو کاٹ کر نوکیلا کیا گیا تھا۔ اس قبیلے کی عورتیں برہنہ جسم تھیں، جسم کا کچھ حصہ انہوں نے پتوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ان جنگلیوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر ان کی زبان ان کی سیاحوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ جنگلی کیمرے کو دیکھ کر ڈر گئے کہ شاید کوئی خطرناک چیز ہو اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان افراد کے متعلق کچھ زیادہ تحقیق سامنے نہ آئی، تاہم پیرو کے جنگلات کا سفر ہمیشہ ایڈونچر سے بھرا رہتا ہے۔ کیا آپ بھی ان جنگلات کو قریب سے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کروبو ٹرائب برازیل۔ دوستو، برازیل کی سمت میں پائے جانے والا ایمیزون کے جنگلات میں کروبو نامی ایک قبیلہ پایا جاتا ہے۔ محققین اس قبیلے کو کلیزر کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ یہ قبیلہ بے حد خطرناک بھی ہے کیونکہ ان کے سرے پھرے افراد کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار موجود ہوتا ہے اور نئے افراد کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب یہ قبیلہ 1930 میں دنیا کی نظر میں آیا، اس علاقے کی نزدیک ترین حکومت نے ان کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ افراد کو جنگل میں بھیجا، جن میں سے 7 افراد کو ان قبیلے کے لوگوں نے مار دیا۔ مگر ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی، یہ کسی جانور کو مار کر اس کا زہر ایک لکڑی پر لگا دیتے ہیں اور پھر اسے ایک خاص قسم کی کھوکھلی لکڑی میں ڈال کر جانوروں اور انسانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ قبیلہ آدم خور بھی کہلایا جاتا ہے۔ 1997 میں یہ قبیلہ ماڈرن دنیا میں مشہور ہونے کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ سمجھ کر جنگل میں ہجرت کر گیا تھا۔ بعد میں اس کا کھوج نہیں لگایا جا سکا۔ جی ناظرین محترم، ان عجیب و غریب قبیلوں کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آگے نئی آنے والی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔